بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ویلکم ٹو آن لائن کلاسز اسلامیت الیکٹیو۔ حدیث کے پورشن میں سے آج ہم حدیث نمبر 19 جو ہے اس کا لفظی با محاورہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے اس حدیث کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ان ابی العباس عبداللہ بن عباس، حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا انہوں نے کہا، کنتو تھا میں، خلفہ پیچھے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، یومن ایک دن، فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا غلامو اے لڑکے، انی بے شک میں اعلمکا تجھے سکھاتا ہوں کلمات چند باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ کلمات چند باتیں۔ احفظ اللہ، تو یاد رکھ اللہ تعالیٰ کو، یحفظکا، وہ یاد رکھے گا تجھے، احفظ اللہ، یاد رکھ اللہ تعالیٰ کو، تجدہ تجاہک، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اذا سألتا، جب تو سوال کرے گا، فاسأل، پس سوال کر، اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تو مدد مانگے، فاستعن باللہ، تو اللہ سے مدد مانگ، وعلم، اور جان لے، انا، کہ بے شک، الامت، سب لوگ، لو اجتمعت، اگر جمع ہو جائیں، علی، اوپر اس بات کے، ان ینفعوک بشیء، کہ تجھے کچھ نفع پہنچائیں، لم ینفعوک، تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء، مگر اس بات کا، قد کتبہ اللہ لک، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر وہ جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، کہ وہ تجھے ضرر پہنچائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، تو وہ کسی چیز کا ضرر نہیں تجھے پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ، مگر اسی چیز کا، قد کتبہ اللہ علیک، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، رفعت الاقلام، قلم اٹھا دیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے، رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا، وقال، اور کہا، حدیث، یہ حدیث حسن صحیح ہے، وفی روایت غیر الترمذی، اور ترمذی کے سوا دیگر کتابوں میں ہے، احفظ اللہ، تو یاد رکھ اللہ کو، تجدہ امامک، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، تعارف اللہ، اللہ سے جان پہچان رکھ، پھر رہائی، خوشحالی میں، یعرفک فی الشدۃ، وہ تجھے سختی میں پہچان لے گا، وعلم، اور جان لے، ما ان اخطاک، جو چیز تجھ سے چوک دی گئی، لم یکن لیصیبک، وہ تیرے تک پہنچنے والی نہ تھی، وما اصابک، اور جو تیرے تک پہنچ گئی، لم یکن، نہیں تھی، لیخطئک، تجھ سے چوک جاتی، وہ چیز تجھے پہنچی وہ تجھ سے چوکنے والی نہ تھی، وعلم، اور جان لے، ان النصر، کے مدد، مع الصبر، صبر کے ساتھ ہے، وان الفرج، اور فراخی جو ہے، مع الکرب، مصیبت کے ساتھ ہے، وان مع العسر یسرا، اور ہر مشکل کے بعد یسرا، آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلامو، اے لڑکے،
انی अल्लिमुका कलिमातिन کہ میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معلم نہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہر وقت اپنی امت کو اللہ کے احکامات سکھایا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تو یاد رکھ اللہ کو، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ تو اسے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تو مدد مانگے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد مانگ، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ وَعْلَمْ، اور جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ، اور یہ جان لے کہ سب لوگ، لَوْ اجْتَمَعَتْ، اگر متفق ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ اگر تمام لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کچھ نفع پہنچائیں، لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، تو وہ تجھے کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر لوگ اس بات پر متحد ہو جائیں کہ تجھے کچھ نقصان پہنچائیں، تو تجھے تکلیف نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ رفعت الاقلام، قلم جو ہیں اٹھا دیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ترمذی کے علاوہ جو ہے دیگر کتب میں بھی ہے، احفظ اللہ، یاد رکھ تو اللہ تعالیٰ کو، تجدہ امامک، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تعارف الی اللہ فی الرخاء، خوشحالی میں اللہ سے جان پہچان رکھ۔ یعرفک فی الشدہ، تو وہ تنگ تشی میں تجھے پہچان لے گا۔ وَعْلَمْ مَا إِنَّ أَخْطَأَكَ، اور جان لے کہ جو چیز تجھ سے چوکتی گئی وہ تیرے تک پہنچنے والی نہ تھی، اور جو چیز تیرے تک پہنچی وہ تجھ سے چوکنے والی نہ تھی۔ وَعْلَمْ، اور جان لے، أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ بے شک اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ، اور فراخی، مَعَ الْكَرْبِ، مصیبت کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب اس حدیث کا ٹاپک جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کا درس دیا ہے کہ ہر چیز کا قادر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، اور پھر یہ کہ ہر حال میں اللہ ہی سے وابستہ رہا جائے اور اللہ ہی کو معبود مانا جائے، اللہ کے سوا کسی کی ایسی پرستش نہ کی جائے جو اللہ کی جاتی ہے۔ اب اس حدیث کے جو ہے وہ تشریح کی طرف آتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چھوٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں ہر محفل میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے اپنی سواری پر پیچھے بٹھاتے اور پھر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نہ کوئی بات اور کلمات جو ہیں ان کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو مختار کل ماننے کا حکم دیا اور پھر ہر حالت میں اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرنے کی تلقین کی۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھ، تو اللہ کیا کرے گا؟ یحفظک، وہ تجھے یاد رکھے گا۔
فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس دنیا میں، عبادت کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، فرائض کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر انسانوں سے بہتر محفل یعنی فرشتوں میں کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کو یاد رکھ تو وہ تجھے یاد رکھے گا، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھ تو اسے سامنے پائے گا، کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ہر تنگی میں، خوشی میں اللہ تعالیٰ اس کا معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ اذا سالتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر۔ انسان کو عدم سے ہست میں لانے والا، اس کو زندگی دینے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرنے والا، اس کو موت دینے والا، اس کو علم دینے والا، رزق دینے والا، اس کو نعمتیں عطا کرنے والا، سب اللہ کی ہی ذات ہے۔ تو پھر اللہ ہی اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اس سے اپنے حاجات جو ہیں وہ اللہ ہی سے مانگی جائیں، اللہ ہی کے سامنے اپنا دست دراز کیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے زیادہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب سوال کرے تو وہ بھی اللہ سے کرو۔ جب کوئی نعمت مانگنی ہو، کوئی کسی قسم کی جو حاجت جو ہے طلب کرنی ہو تو اللہ سے کی جائے، اور جب کسی مشکل کام میں، کسی بھی کام میں مدد درکار ہو تو انسان کی بجائے، کسی پیر کی بجائے، کسی جو ہے وہ شخص کی بجائے صرف خالق مالک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ اللہ کے بغیر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جان لو کہ اگر تمام لوگ جو ہیں اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کچھ نفع پہنچائیں تو وہ تجھے کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، کہ انسان کو نفع صرف اللہ کی ذات ہی پہنچا سکتی ہے۔ اگر اس دنیا کے تمام اس بات پر اکٹھے ہو جائیں لوگ، مخلوقات، کہ وہ اس انسان کو نفع دے سکیں تو وہ ہرگز ایسا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، مگر وہی نفع اس کو پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو اسی پر بھروسہ کیا جائے، اسی پر توکل کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ اگر تمام انسان جو ہیں اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ کسی انسان کو ضرر یا نقصان پہنچا سکیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اور اس کی تقدیر میں جتنا نقصان اٹھانا ہے وہ اتنا ہی اٹھائے گا۔ کسی انسان یا بہت سے لوگ مل کر اس کو کسی نقصان جو ہے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو اس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک میں کہا گیا کہ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تقدیر جو ہے وہ اس کو لکھ دیا ہے۔ تقدیر دو قسم کی ہے، ایک تقدیر جو ہے معلق، ایک تقدیر مبرم۔ مبرم میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ معلق میں یہ ہے کہ انسان جو ہے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے دعا مانگے، بخشش مانگے، تو وہ جو ہے وہ تقدیر دعا سے ٹل سکتی ہے۔
اور دوسری حدیث مبارکہ میں اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا، اور پھر خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے جان پہچان رکھ۔ تو انسان اپنے جذبات پہ قابو رکھے، خوشی کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ اگر کوئی انسان غمی میں اور خاص طور پہ خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنگی میں، سختی میں اسے یاد رکھے گا، اسے اس سے نکالے گا، اس کے کام آئے گا۔ اور یہ جان لو کہ جو چیز تجھ سے چوکتی گئی، روکتی گئی، وہ تیرے تک پہنچنے والی نہ تھی۔ کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ شکوہ کرتا ہے کہ اگر فلاں شخص ایسا نہ کرتا تو وہ مال میرے ہاتھ آ جاتا، یا بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ چیز مجھے ملنی تھی لیکن فلاں شخص نے جو ہے وہ دھوکے سے روک لی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، جو چیز تجھ سے چوکتی گئی وہ تیرے تک پہنچنے والی ہی نہیں تھی، اور جو تجھے ملتا ہے وہ تجھ سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ کی مدد جو ہے صبر کے ساتھ ہے۔ جیسے قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور پھر ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم اللہ کی راہ پہ چلتے ہو یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو مصائب کا، مشکلات کا، آزمائشوں کا آنا اس دنیا میں ناگزیر ہے۔ اس وجہ سے جو ہے جو صبر کرتے ہیں، ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، تو اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فلاحی جو ہے وہ تنگی کے ساتھ ہے، جیسے قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو مشکلات کے وقت جو ہے ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد انہیں فتح یاب کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کی مدد انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو کہ تنگی میں اور مشکلات میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو اس تمام حدیث مبارکہ کا جو ہے وہ سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، اس لیے اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے، اور کسی انسان یا مخلوق کو خالق کے یا معبود کے درجے پر پہنچانا جو ہے وہ کفر ہے، شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بخشنے والا، تو پھر اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی کو یاد کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ جو آزمائشیں یا مصائب جو آپ پہ آئیں تو ان میں صبر سے کام لیا جائے، اور اللہ پہ توکل رکھا جائے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، تو اللہ ضرور ان مصائب سے اپنے بندوں کو نکالتا ہے۔ بے شک اللہ ہی قادر مطلق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔